احکام بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے آ کے سوال کیا مولا یہ فرمائیے معرفت خدا سے، معرفت خدا کے بعد ای العمل افضل العمل، خدا کی معرفت کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو افضل الاعمال، جو سب سے بہتر عمل؟ پہلا تو معرفت خدا ہے نا، دین کی پہلی بنیاد معرفت خدا۔ معرفت خدا کے بعد سب سے افضل عمل کون سا؟ امام کا جواب سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ کل پوچھوں گا آپ سے کہ امام نے یہ کیا فرمایا تھا، آپ سے پوچھوں گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ آپ سے اس لیے پوچھوں گا کہ آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بالکل یہی بیٹھے ہیں، کل یہی بیٹھیے گا، یہی پوچھوں گا۔ امام سے پوچھا گیا کہ اللہ کی معرفت کے بعد سب سے افضل عمل کون سا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے بعد سب سے افضل عمل نماز۔ اللہ کی معرفت کے بعد سب سے بڑا عقیدہ نہیں کہا، سب سے بڑا عمل کہا۔ سوال یہ تھا کہ سب سے بڑا عمل کون سا؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کے بعد افضل الاعمال، سب سے افضل عمل نماز۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد افضل ترین عمل زکوٰۃ۔ پہلا نماز، دوسری زکوٰۃ۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ کے بعد تیسرا بڑا عمل افضل الاعمال حج۔ پھر ارشاد فرمایا کہ حج کے بعد افضل الاعمال روزہ۔ یہ فرمانے کے بعد امام خاموش ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ سائل کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول۔ یہ ابن کا لفظ بیٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اللہ نے اولاد فاطمہ کو وہ عزت عطا کی کہ سارے کے سارے اولاد رسول کہلائے۔ نواسوں کو بھی اللہ نے وہ عزت عطا کی کہ وہ ابن بن یعنی ابنا، جو مباہلہ میں تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ وہاں پر بھی یہی کہا تھا نا خود لال اور ندو ابنانا، اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ۔ تاریخ نے اس پر تو پردہ کوئی نہیں ڈال سکا کہ وہاں پر بیٹوں کی جگہ پہ حسن و حسین کو لے گئے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ کبھی شک نہ کرنا کہ سلسلہ نسب چلتا ہے باپ سے، مگر اللہ نے اولاد زہرا کو وہ عزت عطا کی ہے کہ باپ علی ہے مگر رسول اللہ کہتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں۔ ہاں، جب نہ رسول اللہ، اے فرزند رسول، یہ نہیں کہا ہے نواسہ رسول، لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ فرزند رسول۔ جب نہ رسول اللہ، اے فرزند رسول، یہ فرمائیے کہ آپ یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد خاموش کیوں ہوئے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یاد رکھو، تم نے سوال کیا تھا عمل کے بارے میں نے عمل بتا دیا۔ پہلا معرفت خدا، اس کے بعد وہ تھا عقیدہ۔ معرفت کے بعد آتی ہے نوبت باری عمل کی۔ پہلا عمل نماز، دوسرا عمل زکوٰۃ، تیسرا عمل حج، چوتھا عمل روزہ۔ عمل کا سوال تھا، میں نے عمل کا جواب دیا۔ اور پوچھنا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ یہ پہلے عقیدے سے عمل تک آ کر بات رک جاتی ہے یا کوئی اور بھی بات ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں ہاں، اس کا تکمیلی جملہ تمہیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ معرفت سے عقیدہ شروع ہوتا ہے، عمل تک آتا ہے، چلا جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ عمل تو آتے ہیں لیکن ان اعمال سے افضل ترین عمل بتاتا ہوں، وہ عقیدہ ہے جو ان اعمال کی بنیاد ہے۔ امام فرماتے ہیں معرفت الہی کے بعد ان
ہر عمل کی بنیاد ہم آل محمد کی معرفت ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یاد رکھو جو شخص اللہ کی معرفت، یہ معصوم کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی زبان میں، اللہ کی معرفت کے بعد نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، حج پر بھی جائے، لیکن اگر اس کے دل میں ہم آل محمد کی معرفت نہ ہو تو اس کا عمل، یہ معصوم کے الفاظ ذرا غور سے سماعت فرمائیے، آج کی اس مجلس کا تحفہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ معصوم کا بیان۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج کرتا ہو، لیکن اس کے دل میں ہم اہل بیت کی محبت نہ ہو تو اس کا عمل ایسے ہے جیسے جسم تو ہے مگر اس میں روح نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مولا ذرا وضاحت فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں تم نے کبھی کسی مردے کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مولا میں نے دیکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کی آنکھیں تو ہوتی ہیں نا مگر وہ دیکھ نہیں سکتا، ہاتھ ہوتے ہیں مگر حرکت نہیں کر سکتا، وہ پاؤں ہوتے ہیں مگر چل نہیں سکتا، دل ہوتا ہے مگر دھڑکن نہیں کر سکتا، وہ ایسا ہے کہ جو پورا جسم موجود ہے اس میں نماز بھی ہے، وضو بھی ہے، قبلہ رخ بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، دعا بھی ہے، قنوت بھی ہے، تشہد بھی ہے، یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے اگر یہ سب موجود ہوں اور جس طرح سے جسم میں اور روح نہ ہو تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے سارا عمل موجود ہو، ہمارے محمد کی معرفت نہ ہو تو وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک مردہ جسم ہے جس میں کوئی حرکت ہی نہیں پائی۔ امام فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے مولا ذرا اور وضاحت فرمائیے۔ امام فرماتے ہیں تم نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مولا میں نے پڑھا ہے۔ امام فرماتے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کیا ہے؟ قل الروح من امر رب، انہیں کہہ دو کہ روح کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، روح میرے رب کا امر ہے۔ میں کہتا ہوں جب امر ربی سمجھ میں نہیں آئے گا تو قل الامر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ قل الروح من امر ربی، امام فرماتے ہیں کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ روح میرے پروردگار کا ہے، میرے حبیب کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے، تم سمجھ نہیں سکتے ہو، لہذا محبت اہل بیت کو، معرفت اہل بیت کو بس ایسا جانو کہ یہ روح ہے جسم کے لیے، جس طرح جسم بغیر روح کے بیکار ہے، اسی طرح سے عبادتیں معرفت اہل بیت کے بغیر بیکار ہیں۔ وہ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ کی معرفت بھی رکھتے ہیں، تو جو نماز پڑھتا ہے آپ کی معرفت نہیں رکھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے آپ کی معرفت نہیں رکھتا ہے، جو حج کرتا ہے وہ آپ کی معرفت نہیں رکھتا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں یہ جان لو کہ جو محبت و معرفت اہل بیت کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں ہے، وہ اس کے مقدر کی ٹکرے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہ حج پہ جاتا ہے وہ اس کے مقدر کا چکر ہے، وہ حج نہیں ہے۔ حج وہ ہے کہ جو ہم آل محمد کی معرفت کے ساتھ ادا کیا جائے، جب یہ ادا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو اس عبادت کو انجام دے رہا ہو جاؤ جب تک یہ عبادت ختم نہ ہو جائے اس کے لیے استغفار کرتے رہو۔ ہم اس خزانہ معرفت والے ہیں۔ یاد رکھیے میں اپنی تقاریر میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتاؤں گا کہ جس کے متعلق آپ اکیلے میں بیٹھ کے یہ سوچیں کہ یہ قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کا جواب ہم کسی سے کیا لے سکتے ہیں۔ جو کچھ عرض کروں گا یا قرآن کی آیت سے یا معصوم کے فرمان سے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔